کہ اس نے کتاب دیکھی, سنت دیکھی, اور دیکھنے کے بعد رزلٹ نکالا, اور رزلٹ نکالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا. آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مثلا؟ بھائی اب پبلک کیا کرے, ہے نا؟ تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈائریکشن ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی 4 ہیں نواب ارواح جو کہلاتے ہیں, 4. ان 4 کے آخری ہیں علی ابن محمد سیمری. سن 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. علی ابن محمد سیمری. انہوں نے خط لکھا امام کے نام. خط کا جواب آیا. وہ ٹیکسٹ, وہ جواب آج تک بہار الانوار میں, کافی میں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے. پہلے تو سوالات کے جوابات دیے امام نے, اور اس کے بعد کہا کہ اے علی ابن محمد سیمری, 1 ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے اڑ جاؤ گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا, اور میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا. فمن ادعى الرؤيا فهو كذاب مفتر. اور اب جو غیبت کبریٰ میں گیا تو کوئی شخص اگر میری رویت کا دعویٰ کرے, میرے مشاہدے کا, میری رویت یعنی میرا دیکھنا, اس کا دعویٰ کرے, ادعا کرے یعنی نیابت کا ادعا کرے, تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے. تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے, امام جواب نہیں دیا کرتے تھے. بات تو مکمل ہو گئی نا. اب میں جا رہا ہوں, یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. تو وہ امل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا. جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا. یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلے حل کر لینا, عقلی گدے لڑاتے رہنا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر دینا. نہیں, ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں, ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں, ہم قرآن مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں. تو قیامت امل حوادث الواقعہ, قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے, ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو؟ ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کیٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں, یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہیں. یہ فقہ سمجھتے ہیں, اصول فقہ سمجھتے ہیں, طریقہ استنباط سے واقف ہیں, صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں, غلط حدیث کو سمجھتے ہیں, کون سی تقیہ میں بیان کی گئی, کون سی تقیہ میں نہیں بیان کی گئی, ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور کرائٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہیں, معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے, کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے. تو اب جو بھی رسول ہمیں دے کے گیا ہے اس سے جو ہم استنباط کریں گے اور جو ہم اخذ کریں گے, اس اخذ و استنباط کو ہم اپنے لیے حجت قرار دیں گے. تو ان کے لیے تو حجت ہو گیا. لیکن 12ویں نے غیبت کبریٰ میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. اب اس راوی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہہ لیں, چاہے مرجع کہہ لیں, چاہے مجتہد کہہ لیں, چاہے کچھ اور کہہ لیں. حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور اٹک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو. اور یہی حکم قرآن تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. میں بدرجہ مجبوری 45 دقیقوں کے اوپر اس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں, اس لیے کہ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دس منٹ کا وقفہ دے دیں. ہاں, ایک جملہ میں اور کہہ دوں, میں نے بہت سے مسائل اس لیے نہیں چھیڑے کہ میں جان رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں وہ باتیں ہوں گی اور وہ سوالات کریں گے. تو انشاءاللہ جب کریں گے تو ان مسائل کو میں چھیڑوں گا. آج کی آخری اجتماع میں میں تمام علماء دین اور دانش حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس 19 پروگراموں میں حاضری دے کر ان کے وسیلہ مخصوص خیالات سے ہم کو روشن کرایا. خصوصاً آج کی نشست کے سربراہ علامہ طالب جوہری صاحب جنہوں نے
باوجود تمام مصروفیت کے اس ٹیکنیکل اور ٹچی سبجیکٹ پہ اپنے خیالات اظہار کرنے کا جو موقع ہمیں فراہم کیا اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس 19 پروگرام کی کامیابی ہے ہمیں آپ کی حاضری کا جو تعاون رہا ہے اس نے اس پروگرام کی رونق کو دوبالا کر دیا. میں جماعت کی جانب سے اس پروگرام میں مختلف مواقع پر آپ لوگوں کی حاضری آپ کو انکریجنگ کی اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. میں 19 پروگراموں میں تلاوت کے فرائض انجام دینے پر جناب رضا حسین یوسف علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد بھائی حسن علی ہلال کا جنہوں نے تمام 19 پروگراموں میں ابتدائی کلمات اور کمپیرنگ کے فرائض انجام دیے اور بعض وقت کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے ٹیمپو کو رائج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. میں جماعت کی جانب سے اس پروگرام کی انتظامی کمیٹی جو کہ جماعت کے سیکریٹری دوست مجاہد صاحب کی زیر نگرانی مستقل کام کر رہی تھی جس کے ارکان میں یہ بڑے بھائی بابو مجاہد اور جناب اشرف نایانی بالخصوص کچن وغیرہ کے کام میں ہمیشہ مصروف ہے. جناب محمد علی تیلی جنہوں نے شام 7:30 بجے سے اس پروگرام کی تیاری میں روزانہ حصہ لیا. جماعت کے امپلائیز جناب حبیب لاکھانی کی قیادت میں جو کام کر رہے ہیں, دیگر والنٹیئر حضرات اس میں نمایاں طور پر والنٹیئر سائٹ کو جناب شبیر جسانی نے دیکھا. تحریک کے پروگرام میں علمدار والنٹیئر فورس نے ہمارا ہاتھ بڑھایا اور روزانہ جو ڈیوٹی انجام دی جا رہی تھی اس میں جناب جماعت کے ٹرینر جناب اقبال بچو اور ٹریننگ کمیٹی کے ارکان جناب یوسف دریان برکت نایانی محمد علی جعفری وغیرہ نے. اس کے علاوہ جماعت کے ورکر صادق علی راجن بھائی, صادق جیوانی, اکبر ماما, سفدر حسین, امیر علی, حسین علی مرچنٹ فرام کلفٹن, اکبر علی بھائی صوفیہ والے, یعقوب علی, رمضان علی بدراوہ والا, شبیر علی فدا حسین جسانی, حسین علی رجب علی نورانی, حسین علی رجب علی نورانی بھائی, امیر رضا پیر بھائی, میگانی بھائی جنہوں نے 19 دنوں میں چائے بنائی اور آپ کو گزار کی, اور دیگر بہت سے حضرات جن کا نام میں نہ لے سکوں, تمام لوگوں نے یہاں ڈیوٹیز دی اور اس پروگرام میں ہمارا ہاتھ بڑھایا. میں بالخصوص جماعت کی جانب سے یاسین فوٹوگرافر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 19 پروگراموں کی فلمیں جماعت کے لیے کمپلیمنٹری بیسس پہ تیار کی اور معقول قیمت پر یہ اویلیبل ہے لوگوں کے لیے جو لینا چاہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے پروگرام کی کامیابی میں جن لوگوں نے ہمیں مالی تعاون کیا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام کے لیے بجٹ تھا اور جو ایگزاسٹ ہو گیا وہ ابھی 50% پورا ہوا ہے اور جماعت 50% یعنی 50,000 روپے کے خسارے میں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے اختتام کے بعد بھی اور آئندہ دنوں میں بھی آپ حضرات اس کے بجٹ کو پورا کرنے میں بھرپور تعاون کریں گے. میں اس پروگرام کے لیے علماء دین اور ذاکرین اور پروفیسر صاحبان کے ارینجمنٹ میں